کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ میاں کہیں گے سیدھے جنت میں بھیج دو، اس کے ذمہ کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی برائی نہیں ہے، کوئی غلطی نہیں ہے. ایسا ہو سکتا ہے؟ ایسی امید ہم نہیں کر سکتے. یوں اللہ کی رحمت مانگ لیں اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے چاہے جس کو بخش دے، وہ ان کا اختیار ہے. مگر جو قانون ہے اللہ کا، اس کے حساب سے ہمارا حال جو ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے یہاں چلے جائیں تو ہمارا سیدھا سیدھا جنت میں داخلہ ہو جائے. اچھا، جب یہ بات ہے تو کیا ہم میں سے کوئی آدمی اس کی ہمت بھی رکھتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے ادھر جائے؟ ادھر جنت کے علاوہ جو ہے جہنم سے تو ہم سب پناہ مانگتے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو، تمام مسلمانوں کو اس سے محفوظ رکھے. لیکن ہمارے حالات تو ایسے نہیں ہیں، لہٰذا پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. اب بدلنے کا معاملہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے حالات خود جانتا ہے، تو ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ وہ کیا کیا غلطی کرتا ہے، اس سے توبہ کر لے تو وہ تبدیلی آ جائے گی. موٹے طور پر ہمارے ماحول میں جو باتیں چل رہی ہیں، دو تین باتیں اس میں سے میں ذکر کروں گا، چونکہ میری بہت ہمت نہیں ہے لمبی بات کرنے کی، اور میرا خیال ہے ضرورت بھی نہیں ہے. جو مسلمانوں کا عام حال ہے اس کی روشنی میں ایک دو باتیں آپ سے کہتا ہوں. پہلا معاملہ ہے نماز کا. میں آپ سے یہ بات کہوں گا کہ یہ جو مجمع یہاں بیٹھا ہے، آپ لوگ جو بیٹھے ہیں، ظاہر ہے کہ آپ مدرسے سے محبت کرنے والے ہیں، علماء سے محبت کرنے والے ہیں، اور محبت بھی اس درجے کی کہ آپ ہزاروں روپے مدرسے میں چندہ دے رہے ہیں نا. محبت ہے نا. اتنا زیادہ دین سے، مدرسے سے اور علماء سے محبت کرنے والا یہ مجمع ہے. اگر میں اس میں حساب لوں، میں نہیں لوں گا لیکن میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، تو کیا اس میں سے آدھے آدمی بھی پکے نمازی ہیں؟ کیا خیال ہے؟ اس مجمع میں جو یہ مجمع دینداروں کا ہے، دین سے تعلق رکھنے والوں کا ہے، دین سے محبت والوں کا ہے، اس مجمع میں اگر 50% آدمی نمازی نہیں ہیں تو وہ مسلمان جو کبھی مسجد میں نہیں آتے، کبھی مدرسے میں نہیں آتے، کبھی علماء سے نہیں ملتے، ان میں نمازی کتنے ہوں گے؟ کیا خیال ہے آپ؟ جبکہ نماز نمبر 1 کی چیز ہے. اسلام میں سب سے پہلے ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا کام جو ہے وہ نماز ہے. سب سے بڑا کام جو ہے وہ نماز ہے. سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ نماز ہے. نماز کے معاملے میں یہ حال ہے ہمارا. تو کم سے کم ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہم ایک ارادہ اور اللہ سے ایک عہد تو کر سکتے ہیں نا. تو ذرا کر لیں اللہ سے یہ وعدہ اور عہد کہ اللہ آج سے ہم پابندی سے نماز پڑھیں گے انشاءاللہ. صبح کی نماز آئے گی اب یہاں، فجر کی نماز، اور اللہ کے فضل سے یہ جلسہ اتنا لمبا نہیں ہے کہ اس میں فجر کی نماز قضا ہونے کا خطرہ ہو. موسم بھی ایسا ہے کہ رات لمبی ہے. بلکہ مجھے یاد آیا اسی اقبال پور میں یہ لطیفہ میرے ساتھ ہوا تھا. وہ ادھر والا جو پھاٹک کے پاس جو مسجد و مدرسہ ہے، 5-7 سالوں کے ہوں گے، یاد نہیں مجھے کون سے سن کی بات ہے. تو ان لوگوں نے مجھے دعوت دی. کئی مہینے پہلے بیچاروں نے تاریخ لی، اور وہ مارچ کے مہینے کی تاریخ تھی. چھوٹی رات کا زمانہ تھا، جلسوں کی کثرت تھی. وہ شعبان میں مارچ تھا غالباً، یا رجب میں. تو میں آیا وہاں تقریباً 11-12 بجے. تو ان سے میں نے کہا کہ اگر بیان ابھی کرانا ہو تو کرا لیں، نہیں تو مجھے تھوڑی دیر آرام کا موقع دے دیں. ہوں گے کچھ نہ کچھ وہاں کے دیکھے ہوئے لوگ بھی 1-2-4. تو انہوں نے کہا کہ ابھی ایک صاحب کو تقریر کے لیے بٹھایا ہے، وہ 1-سوا گھنٹہ بولیں گے اور اس کے بعد آپ کو بولنا ہے، تو اس لیے آرام کر سکتے ہیں کچھ دیر. چنانچہ 12 بجے سے 1 بجے تک میں نے آرام کیا. 1 بجے میں اسٹیج پر پہنچا تو ان صاحب کو کے بیان کو 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. اچھے مقرر تھے وہ، جوان اور باہمت.
اور ان کو بتایا ہوگا انہوں نے کہ اب وہ آ رہا ہے. انہوں نے بھی دیکھ لیا مجھے اور یہ کہا کہ یہ آ گئے ہیں، اب ان کا بیان ہوگا. مزید اس کے بعد انہوں نے 1.25 گھنٹہ اور بیان کیا. 2:15 بج گئے. اس کے بعد ان لوگوں نے میرا اعلان کیا تو میں نے خطبہ پڑھا. نہیں، 2:30 بج گئے تھے. میں نے خطبہ پڑھا اور یہ کہا کہ اب تقریر کرنا آپ کے ساتھ بھی زیادتی ہے اور اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے، لہٰذا میں تقریر نہیں کروں گا. لیکن چونکہ آیا تھا دین کی بات کہنے کے لیے تو ایک بات کہوں گا بس، وہ یاد آئی مجھے. میں نے کہا کہ صبح کی نماز قضا مت کرنا. یہ کہہ کر میں نے دعا کرا دی. یہ اسی جگہ ہوا تھا اقبال پور. تو اس لیے یہ بات یاد آئی کہ آج کا جلسہ جو ہے وہ تو امید ہے کہ ایسا نہیں ہے. آج رات لمبی ہے، بہت لمبی رات باقی ہے، تو فجر سے یہ کام شروع ہو جانا چاہیے کہ جو لوگ پہلے سے نمازی ہیں ان کی نماز بھی کبھی نہ چھوٹے، اور جو اب تک نہیں پڑھ رہے ہیں تو وہ ارادہ کر لیں. ہے کچھ خیال ٹھیک ہے نا میری بات؟ تو بس طے کر لو بیٹے، اب جتنے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں اور جتنے بھی لوگ ہیں کہ انشاءاللہ آج سے ہم نمازی ہیں. صبح سے ہماری نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ. ایک دوسری بات مجھے اور کہنی ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں سارے ہندوستان میں جاتا ہوں. ہندوستان کے اکثر صوبوں میں گیا ہوں، سب طرح کے جلسوں میں، چھوٹے بڑے. 2 چیزیں پورے ہندوستان کے مسلمانوں میں اس وقت عام ہیں، اور میں آپ سے نہیں پوچھوں گا کہ آپ کے یہاں ہیں یا نہیں ہیں. میں دعا تو یہ کروں گا کہ نہ ہو، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ضرور ہوں گی. ایک تو نشہ. مسلمانوں میں بچوں میں نشہ نہیں ہے. پورے ہندوستان میں مسلمانوں میں آبادی کے اعتبار سے نشہ غیروں سے زیادہ ہے اس وقت. اور ہر طرح کے لوگوں میں، چاہے وہ گاؤں کے ہوں یا شہر کے ہوں، ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ہوں، کالجوں میں پڑھ رہے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھ رہے ہیں، یا گاؤں میں رہ رہے ہیں، کھیت میں جا رہے ہیں، سب کا حال یہی ہے کہ سب طبقات میں نشہ عام ہو رہا ہے. آپ مجھے بتائیں کہ ایک آدمی کلمہ پڑھتا ہے، ایک آدمی یہ کہتا ہے یا یہ سمجھتا ہے کہ میرے دل میں ایمان ہے، اور پھر وہ نشہ کرتا ہے، اس کی گنجائش کیا ہے؟ بدترین صورتحال ہے. اور پھر نشے کے جو اور نقصانات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہیں. ایسا نہیں ہے کہ نشہ اکیلا گناہ ہے. نشہ اکیلا گناہ نہیں ہوتا. نشہ بہت سارے گناہوں کی بنیاد ہوتا ہے. اسی لیے شراب کو ام الخبائث کہا گیا، بہت سارے گناہوں کی جڑ. نشہ کرنے والا آدمی بدکاری بھی کرتا ہے. نشہ کرنے والا آدمی اپنی بیوی کو بھی ستاتا ہے، اپنے بچوں کا حق بھی ادا نہیں کرتا ہے، اور جانے کن کن لتوں میں وہ پڑ جاتا ہے. مجھے تو تعجب ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں ملک میں جا کر ہر جگہ کہ لڑکے بھی اور لڑکیاں بھی، بعضے گاؤں ایسے ہیں مسلمانوں کے کہ 50% لوگ، مرد بھی اور عورتیں بھی، نشے کی تجارت کر رہے ہیں. آدھی آبادی نشے کی تجارت کر رہی ہے. میرے بھائیوں، ایسے کام چلنے والا نہیں ہے. کام تو خراب ہو رہا ہے، بہت زیادہ خراب ہو رہا ہے. اس لیے طے کرنا ہے، یہاں بیٹھ کر یہ مجمع جو بیٹھا ہے یہی کم سے کم طے کرے کہ ہم ہوں یا ہمارے گھر کا کوئی آدمی، آئندہ سے ہم پوری محنت کریں گے اس کے لیے کہ نشے کا خاتمہ ہو جائے ہمارے ماحول سے. ہے ارادہ کچھ؟ بات تو صحیح کہہ رہا ہوں. کوشش کریں. آسان نہیں ہوگا، اس لیے کہ نشے کی عادت باقاعدہ لگائی جاتی ہے، نشے کا عادی بنایا جاتا ہے. اور میں ذاتی طور پر ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو نشے کے عادی ہیں، حالانکہ وہ نمازی ہیں اور باقی کاموں میں دیندار ہیں، اور وہ پریشان ہیں. وہ اپنے نشے کی عادت سے پریشان ہیں. بعض ایسے لوگ ہیں جنہوں نے مجھ سے خود کہا ہے کہ ہم نشے کے عادی ہیں، ہمارا نشہ چھڑاؤ کسی طرح سے. تو آپ سوچیں ذرا کتنا نقصان ہو رہا ہے. یہ ایک برا مصیبت ہے.
اور ایک مصیبت اس کے بارے میں بھی میں آپ سے پوچھوں گا نہیں، سارے ہندوستان میں جہاں بھی میں گیا، میں ایک دو جگہ کی بات نہیں کر رہا ہوں، کشمیر سے لے کر کیرلا تک، آسام اور تریپورہ سے لے کر ادھر گجرات اور راجستھان تک، اور بیچ کا سارا ہندوستان، سب جگہ مسلمانوں کے یہاں سودی قرضہ، سمجھ میں آ گیا نا؟ کیوں سمجھ میں آیا؟ اس لیے یہاں بھی ہوگا، نہیں ہے کسی کے ذمہ سودی قرضہ تو نہیں ہے جی، نہیں ہے، دیکھ لو، ایسا تو نہیں کہ آپ کو پتہ نہ ہو، آپ کو پتہ نہ ہو تو عورتوں سے جا کے پوچھ لینا۔ اگر کوئی گاؤں مجھے ایسا مل جائے جہاں سودی قرضہ نہ ہو تو میں 4 رکعت شکرانے کی پڑھوں گا، مجھے نہیں ملی، آپ لوگ بتائیں، معلومات کریں اور شکر ادا کریں اگر ایسا ہو۔ ایک ایک جگہ جا کر چھوٹے اور بڑے مجموعوں میں نے پوچھا ہے لوگوں سے، اور ہر جگہ ایک ہی انداز ہے۔ پہلے تو ایک سودی قرضہ ہوتا تھا، بہت سے لوگ سمجھے نہیں ہوں گے، پہلے تو ایک یہ کرشی لون وغیرہ جو چلتے ہیں، کھیت کسان والے وہ لیتے تھے، اب بھی لیتے ہوں گے، تھوڑے بہت تو کھیتی کرنے والے ضرور لے لیتے ہیں، بہت سے لوگ کاروبار کرنے کے لیے لیتے ہیں، وہ بھی سودی قرضہ ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کے علاوہ گھریلو خرچے پورے کرنے کے لیے قرضہ لیا جا رہا ہے، اور قرضہ دینے والے دے رہے ہیں، اور ہر جگہ سوسائٹیاں بنی ہوئی ہیں۔ اب آیا کچھ سمجھ میں؟ جی، مجھے خوشی نہیں ہوئی، مجھے اسی سے خوشی تھی اگر آپ منع کر رہے تھے، لیکن مجھے یقین نہیں تھا، بہت بڑی مصیبت بنی ہوئی ہے۔ اور مجھے تعجب ہوا جب میں نے ہندوستان کے دور کے علاقوں میں جا کر پوچھا تو جو ہمارے علاقے میں طریقہ ہے وہی وہاں ہے، سوسائٹیاں چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بھی، قصبوں میں بھی باقاعدہ روزانہ ان کے آدمی قرضہ تقسیم کرتے ہیں اور قرضہ وصول کرتے ہیں، اور وصول نہیں ہوتا، عورتیں قرضہ لیتی ہیں عام طور پر، اور پھر جب ادا نہیں ہوتا تو عورتوں کو کس مصیبت سے گزرنا پڑتا ہے یہ بیان کرنے کی ہمت نہیں ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے۔ تو طے کریں اس بات کو کہ سودی قرضے سے اپنے پورے گھر کو اور پورے گھرانے کو اور پورے گاؤں کو پاک کرنا ہے انشاءاللہ۔ کیسے پاک ہوگا؟ ایسے ہی کہنے سے نہیں ہوگا۔ سودی قرضہ جو گھروں میں لیا جا رہا ہے وہ عام طور سے خرچے کی مجبوری میں، تو میں مردوں سے کہوں گا، ظاہر ہے مرد ہی بیٹھے ہیں، کہ کمائی پر محنت کرو، اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے زیادہ سے زیادہ حلال کمانے کے لیے محنت کرو، اور اپنی عورتوں کو یہ سمجھاؤ کہ ہم اپنے گھر کی ساری ضرورتوں کے لیے محنت کریں گے، لیکن اگر ہماری محنت کے بعد بھی ذرا کم رہ جائے تو تمہیں کم میں گزر کرنی ہے، چاہے فاقہ کرنا پڑے، سودی قرضہ نہیں آنے دینا ہے گھر میں۔ اولادیں خراب ہو رہی ہیں، عزتیں لٹ رہی ہیں، اور سب سے بڑی مصیبت جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے سچا ہونے میں کوئی شک نہیں، حضور تو سچے ہیں نا، حضور فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود لینے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں اور دینے والے پر بھی لعنت کرتے ہیں۔ اب جب اللہ کی لعنت ہوگی تو حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ اپنے پیسے کو بڑھائیے، حلال کاروبار کے ذریعے پیسہ بڑھائیے، اپنی زمینوں کو بچائیے۔ ہمارے مسلمان بھائیوں کے حالات میں جو پریشانیاں ہیں ان کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو جو ہدایتیں دی ہیں ان کو ہم جانتے نہیں، اور جانتے ہیں تو عمل نہیں کرتے۔ مجھے ایک چیز یاد آئی، علماء بھی ذرا توجہ دیں، عام طور پر یہ چیز بیان نہیں کرتا کوئی، ہمیں بھی پہلے زیادہ اس کا اندازہ نہیں تھا، جب یہ حدیث کی کتاب میں پڑھانے کا نمبر آیا، مشکوٰۃ شریف میں حدیث موجود ہے، آپ لوگوں کو تعجب ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو کیا کیا سکھایا ہے۔ حضور یہ فرماتے ہیں، من باع ارضا
او عقارا قمن اللہ یبارک لہ فیہ لم یجعلہ فی مثلہ. جو آدمی زمین جائیداد بیچے، سمجھ رہے ہیں آپ کے اتراکھنڈ میں تو بہت ہوا ہے نا زمین بیچنے کا کام. لوگوں نے زمینیں بیچ بیچ کے بڑے بڑے بے ضرورت مکان بنا لیے. نہیں بنائے؟ میں دیکھ کے کہہ رہا ہوں، ویسے نہیں کہہ رہا ہوں، مجھے پتا ہے. بے ضرورت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جتنی ضرورت تھی اس سے بڑا مکان بنا لیا. پیسہ اپنی زمینوں کا بیچ کر اس میں لگا دیا، یا تھوڑا بہت کاروبار میں لگا لیا، یا یوں ہی شادی بیاہ میں لگا لیا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو آدمی زمین بیچے یا جائیداد بیچے وہ اس کا مستحق ہے کہ اسے برکت نہ ملے. برکت نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اس کو زمین جائیداد ہی میں لگا دے. تجربے کار لوگ مجھے بتائیں، زمین بیچ کے زمین لے لے تبھی پیسہ بچتا ہے یا ویسے بھی بچ جاتا ہے؟ بچ ہی نہیں سکتا. اور ہمارے مسلمان بھائی کیا کر رہے ہیں؟ زیادہ تر زمین بیچ کر شادیاں کر رہے ہیں یا مکان بنا لیتے ہیں. چلیے مکان کی حد تک تو سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ بھی ایک جائیداد ہو گئی، لیکن وہ بھی بے ضرورت اینٹ گاڑے میں نہیں لگنا چاہیے. اس کے علاوہ کچھ لوگ کاروبار میں لگاتے ہیں. لیکن کاروبار، اب آپ سوچیں گے کہ مولوی کیا کیا باتیں کرتا ہے. کاروبار کرنا ہم لوگ جانتے نہیں، اور اکثر کاروبار ایسا شروع کرتے ہیں جو سیکھتے نہیں. دوستوں میں بیٹھے مشورہ ہوا کہ بھائی کچھ پیسہ ہے کیا کریں؟ اچھا ایسا کرو، میرے خیال سے تم کپڑے کی دکان کر لو فلاں جگہ، بڑھیا چلے گی. بس خامخائی مشورہ ہو گیا. نہ اس کو پتا کہ کپڑے کی دکان کیسے چلتی ہے، نہ اسے یہ پتا کپڑے کی دکان کیسے ہوتی ہے، کپڑے کا کیا طریقہ ہے تجارت کا، کچھ پتا نہیں. کپڑے کی دکان کھول لی اور پتا چلا کہ 2 سال میں 10 لاکھ روپے جو لگائے تھے یا 20 لاکھ روپے جو لگائے تھے وہ ختم ہو گئے. نہیں ہوتا ایسا؟ کیا چیز ہے آخر یہ؟ یا ایک کام یہ ہوگا کہ اپنے کسی دوست کو جس پر بڑا اعتماد ہے 20 لاکھ روپے دے دیے کہ لو بھائی میں نے زمین بیچی ہے، کاروبار میں لگا لو. 1 سال کے بعد پتہ چلا کہ بٹا بیٹھ گیا. اس نے کہا جی وہ تو ختم ہو گئے، کاروبار چلا نہیں، ٹھپ ہو گیا. اب روتے پھر رہے ہیں کہ میرے پیسہ اس نے مار دیا. تو پیسے کے سلسلے میں سمجھداری سے کام لیں. حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشورے، بلکہ ہدایت کا لفظ بہتر ہے، اس ہدایت پر غور کریں کہ جائیداد بیچ کر جائیداد خریدو گے تو برکت ہوگی، اور کسی کام میں لگاؤ گے تو برکت نہیں ہوگی. اتنا شاندار معاملہ ہے. مجھ سے ایک آدمی نے پوچھا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ جائیداد نہ بیچو. اب اس نے بیچارے نے بتایا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا اور انہوں نے بہت قرضہ چھوڑا ہے، ان کے ذمہ قرضہ ہے. تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں کہ ہم اپنے باپ کا قرضہ ادا کریں. زمین بیچنی پڑے گی تبھی قرضہ ادا ہوگا، تو ہم کیا کریں؟ میں نے کہا کہ آپ کی زمین جو ہے وہ کیسی ہے؟ اچھے علاقے میں ہے، اچھی ہے، قیمتی ہے؟ کہنے لگے ہاں اچھی ہے. جنگل کی زمین تھی ان کے پاس. تو میں نے کہا ایسا کرو، قرضہ زمین اگر ساری بیچ دیں آپ تو قرضہ ادا ہونے کے بعد کچھ بچ جائے گا؟ کہنے لگے ہاں بچے گا، آدھے میں ہو جائے گا کام. تو میں نے کہا ایسا کریں کہ زمین بیچ کر قرضہ ادا کریں اور باقی جو پیسہ بچے اس سے سستی زمین اتنی ہی لے لیں جتنی آپ کی موجود ہے. کہیں دوسری جگہ سستی جگہ پہ لے لیں، اللہ تعالیٰ برکت دیں گے. ان کی سمجھ میں مشورہ آ گیا کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، چنانچہ ایسا ہی انہوں نے کر لیا. تو بات چل رہی تھی اصل میں کہ گھروں کے اندر جو حرام قرضے آ رہے ہیں وہ برکتوں کو ختم کر رہے ہیں، اولادوں کو بگاڑ رہے ہیں. اس سے نکلنے کی ضرورت ہے. اور کیا کیا کہا جائے میرے بھائیوں. سچی بات یہ ہے کہ جب ہم اس پہلو سے بات کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حالات میں کہاں کہاں پریشانی کی باتیں ہیں، اصلاح کے قابل باتیں ہیں، تو ایک لمبی فہرست سامنے آ جاتی ہے. اس لیے بہت لمبی بات کرنے کی ہمت نہیں پاتا. میں نے 3 باتیں آپ سے کہی ہیں، خاص طور سے نماز کے بارے میں، نشے کے بارے میں، اور یہ سودی قرضے کے بارے میں. اور باقی جو اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج ہے
اس پر توجہ کی ضرورت ہے، اور وہ ہے اپنے اور اپنی نسلوں کے ایمان کو بچانے کا مسئلہ۔ مسلمان کے لیے سارے مسائل اپنی جگہ، لیکن سب سے بڑا جو مقصد اور منزل اور مسئلہ ہو سکتا ہے وہ یہ کہ ہم اللہ کے ہاں جب جائیں تو ہمارا ایمان صحیح سلامت ہو، ہمارے بچے جب اللہ کے ہاں جائیں تو ان کا ایمان صحیح سلامت ہو۔ یہ ڈیوٹی ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، چلتی پھرتی ڈیوٹی نہیں ہے یہ۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ اس آگ سے جس میں انسان اور پتھر جلیں گے۔ پتھر جلیں گے بھڑکانے کے لیے، انسان جلیں گے عذاب کے لیے۔ اس سے بچانے کی ڈیوٹی ہماری ہے، اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی بچانا ہے۔ تو اب اسی پر مجھے بات ختم کرنی ہے کہ یہاں یہ بات سمجھ کر اٹھیے آپ جتنے لوگ ہیں کہ ہم میں سے ہر آدمی اپنے گھر کا ذمہ دار ہے۔ ہم ساری دنیا کے ٹھیکیدار نہیں ہیں، ساری دنیا کی ذمہ داری تو کسی پر بھی نہیں ہے پیغمبروں کے علاوہ، لیکن ہم میں کچھ لوگ ایسے ہو سکتے ہیں کہ ان کے اوپر علاقے کی ذمہ داری ہو، کسی پر شہر کی ذمہ داری ہو، کسی پر محلے کی ذمہ داری ہو، لیکن ایک عام آدمی کے اوپر اپنے گھر کی ذمہ داری ہے۔ اس ذمہ داری کو سمجھ کر جائیے۔ وہ ذمہ داری کیا ہے؟ قرآن کے الفاظ میں جہنم سے اپنے آپ کو اور گھر والوں کو بچانے کی ذمہ داری ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے گھر والوں میں کوئی ایسا نہیں ہونا چاہیے، چاہے بیوی ہو، چاہے بچے ہوں، یا کوئی اور ہمارے گھر میں رہتا ہو ہمارے ساتھ، کوئی بھی بے نمازی نہ ہو، کوئی بھی قرآن پڑھنے سے محروم نہ ہو، اور کوئی بھی کسی بڑے گناہ میں مبتلا نہ ہو۔ جہاں تک ہو سکے ہمیں ان سب کو ان برائیوں سے بچانا ہے، اور ایسا انتظام کرنا ہے کہ ہم اور ہمارے بچے اور ہماری نسلیں ایمان پر دنیا سے رخصت ہوں۔ ہمارے پاس اس کا جو سب سے مضبوط ذریعہ ہے وہ قرآن کی تعلیم ہے، وہ دین کی تعلیم ہے۔ دین کی تعلیم کا ایک درجہ وہ ہے جو بڑے مدرسوں میں پایا جاتا ہے، اور یہاں کیا تعلیم ہوتی ہے؟ تو وہ ایک ضرورت ہے، لیکن وہ ضرورت جو ہر مسلمان کی اور ہر مسلمان بچے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ کم از کم وہ مکتب کی تعلیم ضرور حاصل کر لے، وہ قرآن پڑھ لے، وہ اسلامی عقائد کو سمجھ لے، وہ ایمان کو سمجھ لے، وہ ضروری مسائل کو جان لے، اس کے دل کے اندر اللہ پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دین اسلام پر ایمان اور یقین مضبوط ہو جائے۔ اس کا راستہ ہمارے چھوٹے مدرسے، چھوٹے ہمارے مسجدوں میں چلنے والے مکتب ہیں، اور ہماری آبادیوں میں چلنے والے یہ مدرسے ہیں جو ہمارے بچوں کی تعلیم کا انتظام کرتے ہیں۔ اس زمانے میں جو شیطانی طاقتیں ہیں، جو ہمارے دشمن ہیں، وہ کھل کر کام کر رہے ہیں، کوئی راز نہیں ہے، اور کوئی ان پہ ہم الزام نہیں لگا رہے، بلکہ وہ تو اپنا کارنامہ سمجھتے ہیں اس بات کو کہ وہ اس کے لیے کھل کر کام کر رہے ہیں کہ ہمیں اور ہمارے بچوں کو اور ہماری نسلوں کو ایمان سے ہٹا دیں۔ تو اب سوچ لیں کہ مسلمان کیا وہ تیار ہیں اپنے بچوں کو ہمیشہ کے لیے جہنم میں بھیجنے کے واسطے؟ کون آدمی ہوگا جو اپنے بچوں کی تکلیف کو برداشت کرے؟ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ ایک ماں باپ کو اپنے بچے کے بدن میں کانٹا چبھنا بھی برداشت نہیں ہوتا۔ کانٹا اگر لگ جائے بچے کے تو اسے کوئی زیادہ تکلیف نہیں ہوتی، مگر ماں باپ کو ہوتی ہے تکلیف۔ تو ایسی صورت میں اپنے بچوں کے خدا نخواستہ جہنم میں جانے کو کوئی آدمی کیسے برداشت کر سکتا ہے؟ لہذا اس سے بچانے کا انتظام کرنا ضروری ہے۔ آپ اپنے بچوں کو پڑھاتے ہوں گے، اسکول میں پڑھاتے ہوں گے، ٹھیک ہے پڑھائیں، لیکن ہمارے مدرسوں نے اور ہمارے علماء نے، ہماری تنظیموں نے، جمعیت علماء اور دوسری تنظیموں نے اور بڑے بڑے اداروں نے محنت کی ہے اس وقت مکتبوں کو عام کرنے پر۔ تو آپ کے وہ بچے جو اسکولوں میں پڑھتے ہیں ان کے لیے بھی دینی تعلیم کا انتظام کیا جا رہا ہے، لیکن بہت محنت ہونے کے باوجود میں نہیں جانتا کہ ابھی تک 10% بچے بھی مکتبوں میں پہنچے ہوں۔ آپ سب کوشش کریں اس بات کی، جتنے لوگ سن رہے ہیں وہ مخاطب ہیں،
انہی کی ذمہ داری ہے بات کی. اور جہاں تک بات پہنچ جائے تو آپ سب یہ طے کر کے اٹھیں یہاں سے کہ ہم اور ہمارے گھر والوں میں سے کوئی بھی انشاءاللہ اب قرآن پڑھے بغیر بھی نہیں رہے گا. مدرسے ہمارے درمیان موجود ہیں. اگر آپ کی ضرورت موجودہ مدرسوں سے نہیں پوری ہو رہی، آپ مدرسے والوں سے کہیں، وہ آپ کا انتظام کریں گے، وہ انتظام کو بڑھائیں گے، وہ آپ کی مسجدوں میں انتظام کریں گے، وہ اپنے مدرسوں میں انتظام پڑھائیں گے اور انشاءاللہ سارے بچوں کے لیے انتظام کریں گے. آپ تیار تو ہوں اس کام کے لیے. یہ وہ ذمہ داری ہے جو اس زمانے کی نمبر 1 کی ذمہ داری ہے. اس کے بغیر آپ یقین کریں ہم لوگوں کو مبالغہ کرنے کی عادت نہیں ہے، خواہ کی جوشیلی بات کرنے کی عادت نہیں ہے، مگر ہم آپ سے سچائی کے ساتھ کہتے ہیں کہ اگر مسلمانوں نے اس زمانے میں سنجیدگی کے ساتھ اس پر توجہ نہیں دی، اپنے بچوں کو مکتب میں پڑھانے پر، دینی تعلیم دلانے پر، تو آگے آنے والی نسلوں کا ایمان پر قائم رہنا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہوگی. حالات اس رخ پہ جا رہے ہیں. تو ہم یہاں سے یہ پیغام لے کر جائیں کہ ہمیں اپنے لیے اور اپنی اولادوں کے لیے جہنم سے بچنے کا انتظام کرنا ہے اور دین پر قائم رہنے کا انتظام کرنا ہے. بس انہی الفاظ کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مدرسے کی بھی حفاظت فرمائے اور تمام ہی مدرسوں کی، اور اس مدرسے کو ترقی عطا فرمائے. مولانا شارق صاحب جو یہاں محنت کر رہے ہیں، میں سچ کہتا ہوں آپ سے، یہ بات صحیح ہے کہ ہم جو مدرسے والے لوگ ہیں ہم بھی انسان ہیں اور ہم سے بھی بہت سی غلطیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کے باوجود جو مدرسہ چلانے کے لیے محنتیں ہوتی ہیں وہ معمولی نہیں ہوتی. جو لوگ اس کام کو کا خود تجربہ نہیں رکھتے ان کو اندازہ بھی نہیں ہو سکتا. آپ اور ہم سب گویا ان کے ممنون ہیں کہ جو ہماری آبادیوں میں مدرسہ چلانے کے لیے محنتیں کر رہے ہیں. تو ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ان کو مضبوط کریں، ان کو نقصان نہ پہنچائیں، اور کوشش کریں کہ آپ کے اور آپ کے رشتہ داروں کے سب بچے دینی تعلیم سے آراستہ ہوں. اور جو باتیں میں نے شروع میں کہی ہیں، 2-3 باتیں اپنے عمل کے سلسلے میں، اور ایک بات یہ کہی تھی کہ ہر آدمی اپنے بارے میں غور کرے کہ کہاں کہاں تبدیلی کی ضرورت ہے. ان سب باتوں پر دھیان کرتے ہوئے آپ یہاں سے رخصت ہوں. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا کریں.